سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہماری طہارت درست نہیں ہوگی، ٹھیک نہیں ہوگی، تو ہم نماز میں کیسے داخل ہوں گے؟ جب نماز میں داخل نہیں ہوں گے تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ اس لیے ہمیں اپنی طہارت کو درست کرنا ہوگا۔ طہارت کے مسائل کو ہر ایک بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے ان مسائل کو سیکھنا، لیکن ہمیں آج لا علمی کی وجہ سے ہم صحیح معنی میں طہارت ہی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے نماز کے اندر وسوسے، شیطانی خیالات، نماز کے اندر واجب چھوٹ جانا، بھول جانا، وہ وجہ یہی ہے کہ ہماری طہارت درست نہیں ہے، طہارت ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے طہارت کے موضوع پر۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات، جب ہم پر غسل فرض ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پر غسل کر لیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو یا جنبی ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس وقت ہم پر غسل فرض ہو، جنابت کی حالت میں ہم فوری طور پر غسل کر لیں، اس میں زیادہ تاخیر نہ کریں۔ دوسرا، جب ہم غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کلی کر لیں۔ کلی کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر غسل خانے میں الٹا قدم جو ہے نا پہلے داخل کریں۔ جب غسل خانے میں داخل ہو جائیں تو کہتے ہیں، کیا جب غسل فرض ہو، یہ سوال کیا گیا تھا مجھے کہ جب غسل فرض ہو کیا اس حالت میں ہم ذکر الہی کر سکتے ہیں؟ ہاں، کر سکتے ہیں، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلی کر لیں، کلی کر لیں۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھنا، قرآن کی تلاوت سے منع فرمایا گیا ہے۔ باقی ذکر اذکار، وظیفہ وغیرہ، یا بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتی ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیات سمجھ کر نہ پڑھا جائے، اس کو برکت کے طور پہ، یعنی کوئی اچھا عمل شروع کرتے ہیں تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو وہ بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلا سکتی ہیں۔ یہ عموماً کو مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ضروری سمجھا بیان کرتا۔ جب غسل خانے میں داخل ہوں گے تو غسل خانے میں کوئی ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو جگہ ہے وہ اس مناسب نہیں کہ وہاں ذکر کیا جائے۔ دوسرا، جب ہم کپڑے اتار دیں گے غسل کرنے کے لیے تو اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بھی سوال کیا گیا کہ وہاں کیا ہم کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو وہ جگہ مناسب نہیں، دوسرا ہمارا سطر کھلا ہوا ہے، دو قباحتیں اس میں پائی جا رہی ہیں کہ ہم، ایک تو جگہ مناسب نہیں، دوسرا ہمارا سطر کھلا ہوا ہے، تو ہم کسی طرح کا کوئی کلام اور کوئی ذکر اللہ نہیں کر سکتے اس جگہ پر۔ اور دوسرا یاد رکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہمارا جسم پاک ہوگا، یعنی پہلا کلمہ پڑھیں گے تو جسم پاک ہوگا۔ یہ غلط ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے، اس کی کوئی شرعی جو ہے نا اس میں کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ شریعت اس کو منع کر رہی ہے۔ کسی قسم کا بندے سے کوئی کلام نہیں کر سکتے تو وہ کلمہ طیبہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے کہ وہ پانی ہی کافی ہے کہ جسم پر بہا دیں تو ہماری نجات